Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 720, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. Swami tere anta ko anta tu hi janegi. Swami mara mota cho samrat dasi مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی اللہ محمد. آج 5ویں رات ہے مولانا حضرت امام کی لندن کی پدرامنی کی باتیں. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو سنا چکا ہوں اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو ابھی بھی باقی ہیں اور انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ سنیں گے. مولانا حضرت امام کے حضور میں اسماعیلی ایسوسی ایشن یونائٹڈ کنگڈم کی طرف سے ایک مہمانی اور رپورٹ پیش کی گئی. اسماعیلی ایسوسی ایشن کو ممباسا کے ایک اپنے اسماعیلی منی چینجر نے فاطمی ٹائم کے 2 سونے کے سکے کہیں سے اس کو ملے, اس نے ایسوسی ایشن کو دیے اور ایسوسی ایشن نے لندن کے اندر اپنی اس مہمانی اور رپورٹ کے ساتھ حضرت امام کے حضور میں پیش کیے. امام سکوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے. ماں باپ نے فرمایا کہ بھوتکال کے ساتھ یہ 2 سکے ہماری جھونی پرانالیکا کے ساتھ ایک لنک ہے, ایک چین ہے. یہ 2 سکے ظاہر کرتے ہیں کہ بھوتکال میں اسماعیلیوں کی ایک بہت بڑی اچھی جلوند سلطنت کی گلوریفائڈ پیریڈ تھا. اس سے ہم کو ہسٹری کا پتہ لگتا ہے, ہمارے پاسٹ کا پتہ لگتا ہے. جب جب بھی اسماعیلیوں نے اپنے امام کی دورونی اور گائیڈنس کے اوپر کام کیے, اسماعیلیوں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کام کیے. مولا فرمایا انشاءاللہ آئندہ بھی یعنی بھوش میں بھی ایسا ایک اور جلوند ٹائم واپس اسماعیلیوں کے لیے آئے گا. امام کی اس دعا کے اندر کارن بھی ہیں اور نشانیاں بھی ہیں. مولانا حضرت امام نے جو کچھ ہمیں فرمان کیے, یہ فرمان جب ہم کو سب کے سب مل جائیں گے اور آپ جب سنو گے اور جس طرح میرے منہ سے آپ نے سنے, میں نے ایگزیکٹ ورڈ حضرت امام کے انگلش بھاشا کے اندر نہیں بولے, مولا کے فرمانوں کو پک اپ کر کے میں نے اپنے شبدوں میں آپ کو سنائے ہیں. ان فرمانوں کے پیچھے بڑے بڑے راز اور بڑے بڑے بھید ہیں. خاص طور پہ وہ فرمان کہ جو چالو زمانے کے لیے حضرت امام نے پہلے دن فرمائے کہ جس کے اندر امام نے انفلیشن ختم ہو گئی اور مندی چالو ہو گئی, اس متعلق جو فرمان میں نے آپ کو سنائے, ان فرمانوں کے اوپر گمبھیرتا پورک وچار کر کے عمل کرنا. اس کے علاوہ بھی ہم اسماعیلیوں کا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے حضرت امام کے فرمانوں اور حضرت امام کی جو ہل چال ہوتی ہے ہم ان کو دیکھتے رہیں. ان کے پیچھے کچھ باتیں ہوتی ہیں. امام کا ہر کام, امام کی ہر موومنٹ جو ہوتی ہے وہ اسماعیلی مذہب اور قوم کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے. 60 برس پہلے میرے دادا جان ایک دفعہ امام کو ملنے کے لیے بمبئی گئے. بمبئی سے ماں باپ نے انہیں پونا بلایا. جب امام کے حضور میں صبح کے وقت جو ٹائم ملا تھا پہنچے, مولانا حضرت امام کا منہ اس طرف تھا, دروازہ پیچھ کی طرف تھا. کامریا ہاتھی ساتھ تھے. جیسے ہی میرے دادا نے اندر پاؤں رکھا, مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کامریا آؤ. جب نزدیک گئے تو دیکھا
ایزی چیئر کے اوپر امام لمبے پاؤں کر کے آرام کرتے تھے، چشمہ پہنا ہوا تھا، مولا کے ہاتھ کے اندر ایک چھاپا تھا، وہ پڑھ رہے تھے۔ مولا کا پاؤں جو لمبے تھے، ایک پاؤں کے انگوٹھے اور بازو کی انگلی میں ایک لکڑی تھی، 1.5 فٹ جتنی لکڑی، وہ لکڑی خداوند اپنے پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے ساتھ ایسا گھما رہے تھے، گول گول گھومتی تھی، اور میرے دادا کے ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے، چھاپا بھی پڑھ رہے تھے۔ میرے دادا گھڑی گھڑی پاؤں کی طرف دیکھیں کہ پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے اندر وہ لکڑی چل رہی ہے۔ مولا فرمایا، عزیز علی، امام اگر اپنے پاؤں سے لکڑی چلاتا ہے تو سمجھو اس کے اندر بھی کوئی بھید ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ امام کا ہر کام، ہر بات مذہب اور قوم کے بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ مولانا حضرت امام کبھی یورپ جاتے ہیں، کبھی امریکہ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک نیوز، انگلش میں بولتے ہیں ٹو بریک دی نیوز، یعنی نیوز کو توڑنا، یعنی آپ کو معلوم نہیں امام کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ میں نیو یارک میں تھا جب حضرت امام نیو یارک آئے، اور امام نیو یارک میں سے نکل کے تو ساتھ بوسٹن گئے، ہارورڈ یونیورسٹی ادھر ہے۔ ہارورڈ میں سے مل کے صاحب 1-2 دن ادھر ٹھہرے، جب واپس چلے گئے۔ یہ چیز ابھی تک پبلک میں نہیں آئی، لیکن بالکل آتھینٹک چیز ہے کہ $300 ملین کی اپنی ہاسپٹل جو کراچی کے اندر بن رہی ہے، $300 ملین، $30 کروڑ ہوئے۔ مولانا حضرت امام اتنی مہنگی ہاسپٹل ادھر بنا رہے ہیں، اس کا کوئی کارن ہے۔ اب اس ہاسپٹل کے اندر تقریباً 400 جتنے ڈاکٹرز اور 600 جتنی نرسیں ہر سال نکلیں گی جب وہ اپنی پوری فل فورس کے اوپر چلے گا۔ وہ ایک ٹریننگ کالج اور ہاسپٹل ہوگی۔ امام نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ بندوبست کیا ہے کہ کراچی کی اس ہاسپٹل کے اندر سے جو ڈاکٹرز اور نرسیں ٹریننگ لے کے پاس کر کے باہر آئیں، ان کا سرٹیفکیٹ جو ہوگا، ان کی ایگزامینیشن جو ہوگی، ان کی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو کچھ بھی ہوگا، وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن جیسا ہوگا۔ ہارورڈ یونیورسٹی پروفیسرز اور ٹیچر سپلائی کرے گی۔ مولانا حضرت امام نے یہ بندوبست کیا کہ جو IMT ہے، MIT میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، وہ وہاں کی تمام ایکوپمنٹس اور جو کچھ بھی ادھر کی انجینئرنگ چیزیں اور ٹیکنالوجی ہے، وہ لوگ اس کی دیکھ ریکھ رکھیں گے۔ میکل یونیورسٹی والے اس ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کی دیکھ ریکھ رکھیں گے۔ مولا کیا کیا کام کر رہے ہیں فیوچر بلٹ اپ کرنے کے لیے، وہ ہمیں آہستہ آہستہ پتہ لگتا ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کو جاننا چاہیے۔ مولانا حضرت امام نے گرووار کے دن لندن کے اندر جو کرومویل روڈ ہے، اپنی جہاں سینٹر ہے کینسنگٹن پہ، یہ جو اسٹریٹ ہے گلوسٹر روڈ، اس کو کراس کرتا ہے۔ جب آپ گلوسٹر اسٹیشن کی طرف جاؤ، ٹیوب اسٹیشن کی طرف، تو رستے کے اندر کرومویل روڈ آتا ہے۔ اس کرومویل روڈ میں برٹش میوزیم ہے، اس کے بالکل سامنے اپوزٹ ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا جو لگ بھگ 40-45 برس سے اسی طرح سے پڑا تھا۔ وہ بہت قیمتی جگہ ہے۔ مولانا حضرت امام نے اس جگہ کو حاصل کیا اور وہاں پایا ڈال کے اب وہاں ہمارا سینٹر بن رہا ہے۔ امام نے لندن کے اندر آ کے اولمپیا ہال کے اندر جہاں وہ ماڈل پڑا ہوا تھا، تو صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ تم سب لوگ یہ دیکھو کہ یہ ہمارے سینٹر کا ماڈل ہے، تمہارے میں سے کسی کو کوئی صلاح سوچنا دینی ہوئے تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ اس بات کے لیے دے سکتا ہے۔ سب فرمایا 1981 کے آخر تک انشاءاللہ یہ پورا ہو جائے گا، یعنی اس کو 2-2.25 سال نکل جائیں گے۔ امام اس کے اوپر بھی بے حساب خرچ کر رہے ہیں۔ وہ ماڈل دیکھنے جیسا ہے،
اس کے اندر جماعت خانہ ہوگا، کاؤنسل کے اور اسماعیلی ایسوسی ایشن کے ہالز ہوں گے جہاں وہ اپنی میٹنگیں اور آفیسز وغیرہ رکھ سکیں، لائبریری ہوگی اور بھی نیچے میٹنگ پلیسز ہوں گے، ایک چھوٹی سی کینٹین چلانے کا بھی انتظام ہوگا اور ایسی دوسری جماعتی میٹنگوں کے لیے الگ ہال ہوں گے۔ تو اس طرح سے مولانا حضرت امام دنیا کے اندر آج لندن ایک سینٹر مانا گیا ہے کامرس اور ٹریڈ کا، وہاں امام زمان اپنا ایک سینٹر بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لندن کے اندر ہماری ایک ایسی انسٹیٹیوٹ ہے کہ جہاں اسماعیلی اسٹڈیز وغیرہ کی جائیں گی، ہسٹری اور مذہب کی، دی انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز۔ اس وقت یہ ہوبن روڈ کے اوپر ہے لیکن اس کی جگہ چھوٹی ہو رہی ہے اور ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ تھوڑے ٹائم کے اندر اس کو کسی اور بڑی جگہ کے اوپر موو کیا جائے گا۔ اس وقت وہاں 5 PhD کیے ہوئے لوگ کام کر رہے ہیں، جس میں سے 2 تو افریقہ کے ہیں، 2 آدمی عرب ہیں اور ایک ایرانی ہے۔ ان کو امام زمان نے وہاں کام کاج پہ رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ 2-3 برس کے بعد وہ انسٹیٹیوٹ اچھی طرح سے جب کام کرے گی تو جماعت کو بہت لابھ اور فائدہ ملے گا۔ دنیا کے اندر بہت دفعہ ایسی باتیں بن جاتی ہیں خصوصاً اسماعیلی ہسٹری میں کہ جب ہی مریدوں نے حضرت امام کی دوربنی اور گائیڈنس کے اوپر عمل کیا، مریدوں نے آپس کے اندر اتفاق اور محبت سے کام کیا، مریدوں نے ڈسپلن رکھ کے، ایڈمنسٹریشن رکھ کے مولانا حضرت امام کی دوربنی کے اوپر عمل کر کے سلطنتیں بنائیں۔ 2 دفعہ ہماری سلطنتیں بنی۔ قریباً 300 برس تک اسماعیلیوں نے نارتھ افریقہ کے اندر اور عالموت کے اندر 300 برس تک اسماعیلیوں نے 2 جگہوں راج کیا ہے، اور یہ راج کے جو پیریڈ تھے نان اسماعیلی ہسٹورینز نے اس کو ایک بہت ہی اچھا گلوریس پیریڈ کے طور پہ ظاہر کیا ہے۔ ہم اسماعیلیوں نے بھوتکال کے اندر بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑی بڑی انوینشنز کی ہوئی ہے۔ اگر دنیا کے اندر آج جتنی یونیورسٹیاں ہیں، ان یونیورسٹیوں کی بیک گراؤنڈ دیکھو تو وہ الازہر کی لگ بھگ 1000 سال سے اوپر کی یونیورسٹی جو کیرو کے اندر ہے، اسماعیلیوں نے بنائی۔ امام موعظ علیہ السلام نے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ یہ وہ جامعہ ازہر ہے کہ آج بھی دنیا کی تمام یونیورسٹیوں کے اندر جامعہ ازہر کے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر چلا جاتا ہے۔ گریجویٹس کو جو وگ دیتے ہیں، ان کو گاؤن دیتے ہیں اور ان کو سکارف دیتے ہیں، یہ چالو کرنے والے اسماعیلی تھے الازہر یونیورسٹی میں۔ آج دنیا بھر کی تمام یونیورسٹیوں کے اندر جب گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک وگ ملتی ہے، سکارف ہوتا ہے اور گاؤن دیا جاتا ہے۔ یہ نشانی ہے علم کے پڑھے ہوئے کی۔ اسماعیلیوں نے ایسے اور بھی بہت کام کیے ہیں۔ آج امام کے یہ فرمان سن کے جو میں نے آپ کو بتائے کہ 2 سکے امام نے ہاتھ میں اٹھا کے ان کے لیے فرمایا کہ یہ ہمارے پاسٹ کے ساتھ پریزنٹ کی لنک ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک زمانے کے اندر ہمارا بہت ہی اچھا گلوریس ٹائم تھا۔ انشاءاللہ ایسا ایک اور گلوریس ٹائم بہت جلدی ہمارے لیے آئے گا۔ امام زمان سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے جتنے بھی تالیقے آتے رہے، کبھی آپ وہ تالیقوں کی کتاب اسٹڈی کرو تو ان میں بعض تالیقے نہیں پرنٹ ہوئے، لیکن ایک تالیقے کی آج میں ضرور یہاں بات کروں گا۔ 1954 کا تالیقہ ہے جو مولا نے کیرو سے نکالا اور وہ پوسٹ میں نہیں بھیجا۔ امام سلطان محمد شاہ نے وہ تالیقہ کاؤنٹ عبداللہ حسن گام جی کے ہاتھ کے اندر دیا سائن کر کے، اور اس کو فرمایا کہ یہ تالیقہ سرکولیٹ نہیں کرنا، مگر تم خود بڑے بڑے شہروں میں جا کے افریقہ کے اندر اس کو پڑھنا۔ مولا فرمایا کہ تم کمپالا سے چالو کرو، کیرو سے جب جاؤ انٹیبے اترو اور کمپالا یہ تالیقہ سنانا اور بڑے بڑے شہروں میں سنانا۔ کمپالا کے بعد مساکا اور اس کے بعد کسومو، نیروبی، مومباسا، زنزبار۔ جب دار السلام کے اندر آئے بڑے جماعت خانے میں تالیقہ پڑھا تو بعد میں جب کاؤنٹ صاحب اٹھے اور لوگوں نے ان کو گھیر لیا، میں نے کاؤنٹ صاحب سے تالیقہ پڑھنے کے لیے لیا
اور کونے میں بیٹھ کے میں نے اس کی کاپی کی. وہ کاپی آج کچھ 8-10 سال پہلے میں نے 200 کاپیاں اس کی بنا کے یاروں دوستوں کو بھیجی کہ پرانی باتیں یاد آویں. ہمارا امام 10-20 برس نہیں لیکن کبھی کبھی سینکڑوں سال بلکہ ہزاروں سال پہلے سوچتے اور دیکھتے ہیں. ہمارے امام کی نظر بہت اونچی اور گہری ہوتی ہے. امام سلطان محمد شاہ نے ہماری قوم کو ٹرانسفارم کر دیا. ہم بالکل نیچے گرے ہوئے تھے, اس میں سے اٹھا کے امام نے ہندوستان میں سے جو فارمر تھے, لیبر کلاس کے غریب لوگ تھے, جن کے گھروں کے اندر کھانے کو بھی اچھی طرح پیٹ بھرنے کے لیے نہیں تھا, ان لوگوں کو کچھ کاٹیا واڑ میں سے ہکال کے آغا شاہ حسن علی امام باپ کے زمانے سے افریقہ میں ڈالا. اور امام سلطان محمد شاہ نے تو لکڑی لے کے پیچھے پڑ کے ہزاروں آدمیوں کو ادھر سے نکالا. جب بھی ادھر جاوے تو فرمایا جاؤ دیشاٹن کرو, افریقہ جاؤ. ہزاروں آدمی افریقہ آئے. مرحوم فادر ہمارے جو مشنریوں کے فادر کے طور پہ وارث مولو, وہ کہتے تھے مشنری صاحب باجرے کی مانی 30 مانیاں پکا کے اور کیری کا آسنا ساتھ لے کے میں کچھ میں سے نکلا. 1.5 مہینہ وہ روٹیاں کھائیں کہ جو 1.5 مہینہ پہلے پکی ہوئی تھی, کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اور اس طرح سے لوگ ہندوستان چھوڑ کے امام کے فرمان سے افریقہ میں آئے. افریقہ کے اندر مالدار بنے, ایجوکیٹڈ بنے. امام نے ان کی رہنی کہنی بدلائی, تھاٹس بدلائے, کپڑے بدلائے, کھانا پینا بدلایا. یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ آہستہ آہستہ ادھر سے اٹھا کے مولا ان کو ان ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر ڈال دے رہے. آج تلک اسماعیلی ہمیشہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز اور غریب ملکوں میں ہی رہے. یہ پہلی دفعہ امام حضرت امام کے زمانے میں ہوا کہ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر اسماعیلیوں کی وسعت چالو ہو رہی ہے. یورپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا وغیرہ کے اندر ہمارے یہ جو اسماعیلی جا رہے ہیں ان کا پتہ ہمیں آج نہیں لگے گا. 20-25 برس کے 50 برس کے بعد ہم کو یہ اس وقت اگر کوئی جیتا رہے گا, انشاءاللہ بہت سے ہمارے اندر جیتے رہیں گے جوان بچے, اس وقت ان کو پتہ لگے گا کہ کس طرح سے امام نے ہمارے لیے کام کیا. افریقہ تو ایک نرسری تھی, یہاں سے اٹھا کے خداوند نے ادھر ڈالے ہیں. میں اپنی ایک جگہ کہہ چکا ہوں کہ انشاءاللہ ٹرن آف سینچری میں نارتھ امریکہ میں 1 لاکھ اسماعیلی ہوں گے جو آج 30-32 ہزار ہیں. امام کی ایسی پلاننگز ہیں. مولانا حضرت امام نے جو یہ اشارے کیے, ان اشاروں میں بھید ہے. آج اگر حضرت امام آسٹریلیا گئے تو بہانہ کیا بنایا؟ گھوڑے دیکھنے کے لیے گئے. امام کے کاموں میں نے آپ کو ابھی عرض کی کہ کبھی وہ پاؤں سے لکڑی پھراتا ہے تو بھی اس میں کوئی بھید ہوتا ہے. آسٹریلیا کی یہ ٹرپ میں بھی کچھ بھید ہے. اور امام زمان نے جماعت کے اندر آ کے اس بات کے لیے فرمان فرمایا ہے کہ میرے روحانی بچوں, ایسی پاسبلٹیز بھوش میں ہیں کہ یہاں آسٹریلیا کے اندر دوسرے ملکوں سے میرے روحانی بچے ادھر آ کے بسے. یہ ملک اچھا ہے اور خاص طور پہ پروفیشنل آدمی کے لیے. آسٹریلیا کے اندر صرف 180 آدمی ہیں اور 40 آدمی نیوزی لینڈ کے اندر ہیں. نیوزی لینڈ میں 3 جگہوں کے اوپر اسماعیلی بسرے ہوئے ہیں. ان کا جو کیپٹل شہر ہے وہ آکلینڈ ہے. 80-85 مائل کے اوپر ہیملٹن کر کے ایک جگہ ہے, وہاں بھی ایک اسماعیلی 2 فیملیاں رہتی ہیں. اور کچھ اسماعیلی ساؤتھ سائڈ کے اندر کرائسٹ چرچ کر کے گاؤں ہے, وہاں رہتے ہیں. نیوزی لینڈ 2 آئی لینڈز ہیں. آکلینڈ نارتھ آئی لینڈ میں ہے, کرائسٹ چرچ جو ہے وہ ساؤتھ آئی لینڈ کے اندر ہے. تو 39-40 آدمی نیوزی لینڈ میں ہیں, 180 جنے آسٹریلیا کے اندر ہیں. ان 180 کے اندر لگ بھگ 37 کے 38 فیملیز ہیں ٹوٹل. پرتھ میں رہتے ہیں, میلبورن میں رہتے ہیں, برسبین میں رہتے ہیں, کف ہاربر میں رہتے ہیں, اور زیادہ بڑی جماعت جو ہے وہ سڈنی میں ہے, وہاں 85 آدمی ہیں. ان 37-38 فیملیز کے اندر 10 ڈاکٹر ہیں, 2 انجینئرز ہیں, 2 اکاؤنٹنٹس ہیں, 3 نرسز ہیں, ایک آدمی ریسٹورینٹ چلاتا ہے جو پاکستانی ہے, اور ایک دوسرا پاکستانی ہے کہ جو پاکستان سے ریڈی میڈ گارمنٹس منگاتا ہے اور وہاں وہ بیچتا ہے. باقی جو آدمی ہیں وہ نوکری کرتے ہیں. لیکن وہاں کسی چھوٹے
آدمی کا، یعنی چھوٹے سے میرا مطلب فائنینشلی چھوٹے آدمی کا کام نہیں، یا تو بہت پیسہ ہونا چاہیے یا کوئی پروفیشنل ڈگری ہونی چاہیے، اسی کو وہاں آسٹریلیا کے اندر جانے کی تک ملے۔ آسٹریلیا کی امیگریشن بہت ٹائٹ ہے اور وہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں بہت زیادہ فارینرز آ کے رہیں، لیکن امام کی اس پدرامنی کے بعد ایسے چانسز ہیں کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ آسٹریلیا میں جا کے بسیں، اور امام نے اس کے لیے گرین لائٹ دی ہوئی ہے۔ مولانا حاضر امام نے دنیا کے اندر اور بھی جگہوں کے اوپر اس قسم کی بہت سی فیسلٹیز پیدا کرنے کے لیے اسماعیلیوں کو اشارے کیے۔ میں نے خود نے ایک دفعہ حاضر امام کے حضور میں جب کچھ اور ملکوں کی میں نے بات کی تو مولانا حاضر امام نے فرمایا، میں نے ملکوں کا نام دیا، میں بولا خداوند انڈونیشیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہمارے بہت سے اسماعیلی بچ سکتے ہیں، ملیشیا میں جا سکتے ہیں۔ ماں باپ نے فرمایا ہاں، لیکن میں ان کے لیے فرمان نہیں کروں گا، تم کہہ سکتے ہو جماعت کو۔ جب میں نے مڈل ایسٹ کی بات فرمائی تو مولانا نے فوراً ہاتھ کھڑا کر کے انگلی کھڑی کر کے فرمایا، نو مشنری، نو مڈل ایسٹ سیٹلمنٹ، ناٹ ایٹ آل۔ مڈل ایسٹ کی بالکل چوکھی منائی کر دی، بالکل منائی کر دی کہ مڈل ایسٹ میں تھرو آؤٹ مڈل ایسٹ کے اندر کوئی بھی پرماننٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوئے۔ میں نے سر جھکایا۔ مولانا حاضر امام نے فرمایا ہاں، اگر میرے روحانی بچوں کو مڈل ایسٹ کے اندر بیپار کے لیے آنا جانا اور کانٹیکٹ کرنا ہوگے تو وہ اور بات ہے، بیپار کیا جائے، لیکن سیٹلمنٹ نہیں کی جائے، اور خاص طور پہ پرماننٹ سیٹلمنٹ مڈل ایسٹ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بھوشیہ کے اندر پاسبلٹیز ہیں کہ ساؤتھ امریکہ کے اندر بھی ہماری وساحت ہوئے، اور آج ساؤتھ امریکہ کے اندر بہت جو جگہوں کے اندر اسماعیلی لوگ ہیں۔ دیندارو، امام زمان ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہمارے بھوشیہ کو جانتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے وہ امام کو خبر ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے حکم کے اوپر عمل کریں۔ کل میں نے آپ کو کچھ باتیں سنائی کہ کس طرح امام انترجامی ہے۔ ایک آدمی 20 برس سے لندن میں رہتا ہے، ایسٹ افریقہ کا آدمی ہے، 20 برس سے رہتا ہے، کبھی جماعت خانے نہیں گیا، ایک بھی دن نہیں، شکروار چاندرات کی بات نہیں، لیکن عید تہوار بھی نہیں، امامت ڈے کو بھی نہیں، خوشحالی پہ بھی نہیں، نوروز پہ بھی نہیں۔ معلوم نہیں اس کے دل میں کیا گانٹھ بچ گئی، وہ کبھی جماعت خانے گیا ہی نہیں۔ اب حاضر امام آئے، گھر کے اندر کچھ تھوڑا سا پریشر پڑا ہوگا تو مہمانی لے کے اپنے لڑکے کے ساتھ مہمانی میں آیا۔ بعد میں مجھے پتہ لگا کہ اصل چیز تو یہ تھی کہ مہمانی اس کی عورت نے لکھوائی اور وہ ماں بیٹے جانے والے تھے، لیکن ماں بیمار ہو گئی اور اس کو پریس کیا کہ میری جو وجہ سے تم جاؤ، تو اس وجہ سے مہمانی لے کے اپنے لڑکے کے ساتھ حاضر امام کے پاس آیا۔ لڑکے کو صاحب نے دعا سیکھ دی، اس کو دیکھ کے صاحب فرماتے ہیں ہیپی ٹو سی یو ہیئر، تم کو یہاں دیکھ کے میں خوش ہوا ہوں۔ اس آدمی کے دل میں کیا اثر پڑا کہ اب وہ روز جماعت خانے آنا شروع ہو گیا، یعنی اس نے سمجھ لیا کہ امام کو پتا ہے میں جماعت خانے نہیں آتا۔ صاحب اس کو کہتے ہیں ہیپی ٹو سی یو ہیئر۔ امام زمان ہمارا روحانی مات پتا ہے، اللہ کا نور ہے، ہمارا اس کے ساتھ روحانی سبند ہے۔ ہمارے اوپر یہ فرض آ گیا کہ ہم حاضر امام کے فرمان برداری پہ عمل کریں۔ جیسا میں نے آپ کو کہا، جماعت خانے کی حاضری کے لیے مولانا حاضر امام بہت زور دیتے ہیں۔ میں وہ فرمایا کوئی وجہ سے جماعت خانے نہیں جا سکتے تو تم جہاں بھی ہو 3 وقت کی دعا نہیں چوکنا۔ ہر زمانے کے اندر ہر امام نے اسماعیلیوں کو جماعت خانے کا حاضری کے لیے بہت فرمان کیے، اور آج کینیڈا، امریکہ کے، یورپ کے اندر جو یہ آبادی خاص طور پہ کینیڈا کے اندر جو ہے تو وہ جماعت خانوں کی وجہ سے ہے۔ جماعت خانے انہوں نے سب سے پہلے جا کے بنائے۔ تو دینداروں، یہ ہمارے لیے بڑی جلوانت چیزیں ہیں۔ ہمارا بھوشیہ کیا ہو رہا ہے آپ کو کچھ برسوں کے بعد پتہ لگے گا۔ ہر چیزیں جماعت کو بولی بھی نہیں جا سکتی، مگر جماعت کے اندر وہ سمجھدار لوگ
مولانا حضرت امام کے فرمانوں کو سمجھ کے، فرمانوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ سمجھ کے سرونی کر سکتے ہیں کہ امام ہمارے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں. اگر ہم حضرت امام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا ایمان حضرت امام کے اوپر ہے، کسی اور پہ نہیں، تو میری یہ عرض ہے کہ ان 4 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو، آپس میں صلاح سمت سے رہو، جماعت کی سیوا ہر حالت میں کرتے رہو، جتنی بنے اتنی زیادہ کرو، اور دینداروں اپنی یونی پرانالیکا کے اوپر عمل کرو. انشاءاللہ 2 جہان کے اندر مولا اس کا بدلہ دے گا، دین و دنیا میں سکھی آبادی ملے گی. اور میں آپ کو بولوں کہ ہماری جماعت ہزاروں سال سے، میں ہزاروں سال جب میں نے کہا تو 1400 برس کی ہماری جماعت نہیں، ہماری جماعت رسول اللہ اور علی علیہ السلام کی امامت سے پہلے بھی تھی، کیونکہ امامت کا نور ہمیشہ چلا آتا ہے. امام کا تعلیقہ آیا تھا بہت برس پہلے، اس کے اندر امام نے فرمایا کہ 1900 برس سے ہماری جماعت کی یہ آرگنائزیشن چلی آتی. تو ایک آدمی، یہ بڑے جماعت خانے کی بات کرتا ہوں، نیچے اتر کے مجھے کہتا ہے مشنری صاحب اسلام تو خالی 1400 برس ہوئے اور مولا نے اس کے اندر 1900 برس لکھے. میں نے کہا شبد کیا تھے کہ ہماری جماعت کے 1900 برس سے ہماری جماعت کی سنگٹھن اور آرگنائز حالت چلی آتی ہے. تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری جماعت رسول اللہ سے چلی؟ ایسا نہیں ہے، ہماری جماعت تو رسول اللہ سے پہلے بھی تھی، ہماری جماعت تو حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی تھی، حضرت موسیٰ کے پہلے بھی تھی، کیونکہ اسماعیلی مذہب جو سچا اسلام ہے ہر زمانے کے اندر تھا. ہر نبی کا جو مذہب تھا وہ اسلام تھا، اور اسلام وہ اسلام کے جو ہم اسماعیلیوں کے پاس ہے. اے ملا کا اسلام نہیں، یہ اسلام نہیں کہ جو مسلمان پال رہے ہیں، وہ اسلام کے جو اسماعیلی عمل کر رہے ہیں، یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ سچ پنتھ ہے، یہ وہ صراط المستقیم ہے کہ جو ہر نبی کا مذہب تھا. جیسس کے زمانے کے اندر جس طرح آج ہمارے قوم کی جماعت کی جو آرگنائزیشن ہے، یعنی ایک جماعت خانے کا سینٹر ہے، ہماری کاؤنسل ہے، ہمارے مکھی کامڑیا ہے، ہم پکی ہوئی ناندی وغیرہ ادھر لے آتے ہیں، ادھر آ کے وہ ناندی آکشن کر کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور جماعت نیچے بیٹھ کے مل کے عورت مرد سب دعا بندگی کرتے ہیں. یہ شیپ اور یہ آرگنائزیشن تھوڑے تفاوت کے ساتھ جیسس کے ٹائم سے شروع ہوا، عیسیٰ نبی کے ٹائم سے شروع ہوا، جس کو آج 1900 برس ہوئے. تو ہمارا مذہب ہمیشہ اس حالت میں رہا کہ جماعت خانے کو ہم نے سینٹر رکھا، اور ہماری وہ جونی پرانی پرنالی کا، یعنی ہزاروں سال سے ہمارے مذہب کی آرگنائزیشن، ہزاروں سال سے ہمارے مذہب کی جماعت کی جو ٹریڈیشن چلی آتی ہیں، ان کے اوپر ہمیں عمل کرنے کے لیے امام نے وار فرمان کیا ہے، اور یہ ٹریڈیشنز ہمیں رکھنی چاہیے. انشاءاللہ دینداروں، میں ٹریڈیشنز کے اوپر آپ کو کبھی آواز سناؤں گا. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، نیک امیدیں پوری کرے، بدیوں برائیوں سے بچائے، آفت بلائے دور کرے، حقیقتی سمجھ دے، کتب قبیلے جملے جماعتوں میں صلاح سب محبت اتفاق دے. مولانا حضرت امام 2 جہان میں اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے. مولانا حضرت امام ہر بندے کی، ہر بچے روحانی کی نیک امید پوری کرے. زہر باطن دیدار عنایت کرے. گھر والا ایک جنان مہارت پھر بھنا ویسا مرا مومن بھائی تمہیں امیرا سکی وانے گورے جامان پائے
जी पधार्या